السلام علیکم۔ اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ آج مختصر معلومات میں ہمارا موضوع ہے مال غنیمت اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسند احمد نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ایک نبی جہاد کے لیے نکلے اور ایک شہر کے نزدیک پہنچے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی نے سورج سے کہا کہ تو اور میں دونوں اسی کے حکم کے تابع ہیں، بس اے اللہ تو اس سورج کو روک دے۔ اور سورج کو روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ انہوں نے مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کیا تاکہ آگ آئے اور اس مال غنیمت کو نگل لے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مال غنیمت لوگوں پر حلال نہ تھا۔ مسلمانوں کو جہاد کے دوران جو بھی مال غنیمت حاصل ہوتا وہ اسے جمع کر لیتے اور آگ آ کر اسے جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ چنانچہ اس دفعہ بھی مال غنیمت کو جمع کیا گیا اور آگ آئی تاکہ مال غنیمت کو نگل لے، مگر وہ اسے جلا نہ سکی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں ضرور کھوٹ ہے، ہر قبیلے سے ایک شخص میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرے۔ بہت سے لوگوں نے بیعت کی۔ ایک شخص کا ہاتھ آپ علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے خیانت کی، بس تیرے قبیلے کے سب لوگ بیعت کریں گے۔ اور اس قبیلے کے سب لوگوں نے بیعت کی اور ان میں 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے چمٹ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس مال میں خیانت کی۔ پھر یہ تینوں شخص گائے کے سر کے برابر سونا لے کر آئے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے اس سونے کو مال غنیمت میں رکھا تو دوبارہ آگ نمودار ہوئی اور مال غنیمت کو نگل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کے لیے مال غنیمت جائز نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عز و ضعف کو دیکھا اور مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال قرار دیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی مختصر معلومات۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔